پھر یہ کہ پرمیشن لینی چاہیے ایک لڑکی سے، اور پھر یہ کہ کن کن کے ساتھ نکاح حرام ہے یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. ڈیٹیل ساری جو ہے نا یہاں پڑھ لینی ہے. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے 4 شادیاں. یہ خواتین کے لیے بڑا سور پوائنٹ ہے، اور کچھ عرصہ پہلے کسی نے مجھے بتایا کہ اب بہت سے جو ٹی وی ڈرامے ہیں ان میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ یہ اگر کسی مرد نے دوسری شادی کی تو اس کے اماں بھائی پہنچ گئے ہیں طلاق لینے کے لیے. اور پھر اسی لیے کیونکہ میں نے دیکھا، میں ایکچولی کسی سے یہ ڈسکس کر رہی تھی کہ میرے پاس کچھ کیسز ایسے آئے ہیں کہ جی میرے ہسبینڈ نے شادی کر لی ہے تو میں نے طلاق لینی ہے، اور اس کے گھر والے بھی کہہ رہے ہیں ہاں جی ہم نے نہیں اس کو وہاں رہنے دینا. تو میں نے کہا کیوں نہیں رہنے دینا؟ آپ اپنے تعلقات اچھے کریں. مجھے بھی مشکل لگے اگر ایسی کوئی بات ہو، مجھ سے بھی برداشت نہ ہو، لیکن بات یہ کہ کیونکہ اللہ نے مرد کو ایک رخصت دی ہوئی ہے تو ہمیں پھر دل بڑا کرنا پڑے گا. ہم اس کی طرف لے کر نہ جائیں، مرد کو قابو رکھیں نا اپنے میاں کو. قابو کیسے رکھا جاتا ہے؟ پیار محبت سے. اب گرل فرینڈ بھی مرد کیوں بناتے ہیں زیادہ تر؟ کیونکہ بیوی جو ہے وہ مسائل کا ڈھیر بن جاتی ہے. جیسے ہی میاں گھر آتا ہے تو اس کو بیٹھتے ساتھ ہی بتائے گی پائپ ٹوٹا ہوا ہے، فلاں سودے لانے والے ہیں، بچے کو آپ سنبھالیں، اور یہ کام ہے، اور آپ کی اماں نے یہ بول دیا. اچھا، اور وہ جب وہ آفس جاتا ہے تو وہاں پہ جو اس کے ساتھ کلیگ ہے وہ کہتی ہے چائے یا کافی، تو اس کو کون اچھا لگے گا؟ آبویسلی نہ وہ تیار ہوتی ہے، نہ اپنے آپ کو فزیکلی فٹ رکھتی ہے. تو مرد جو ہے اس کو ایک اپنے لیے ایک حلال گرل فرینڈ چاہیے. تو ہمیں حلال گرل فرینڈ نہیں بننا آتا، ہمیں اس کے ساتھ رومانس نہیں کرنا آتا. اور پھر ہمارے کلچرز بھی ایسے بنے ہوئے ہیں کہ جیسے ہی شادی ہوتی ہے، یعنی شادی سے پہلے جو ہے اگر لڑکا لڑکی کی پارک میں بھی پھر رہے ہیں تو پھر رہے ہیں، شادی کے بعد ہو کتنے بے شرم ہیں اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ ڈراموں میں ٹپیکل ایک جملہ بولا جاتا ہے، اگر میاں بیوی اکٹھے بیٹھے تمہیں شرم نہیں آتی تمہاری جوان بہن بھی ہے تو اچھا جوان بہن دیکھے گی کہ حلال ریلیشن شپ کیسا ہوتا ہے، کیا کر رہے ہیں ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں نا. لیکن نہیں، ایکسیپٹنس نہیں ہے. تو ہم نے جو نارمز تھے ان کو نارم نہیں رکھا، اور جو نارم نہیں ہے پھر اسی لیے وہ چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ جو کام ہمیں لگتا ہے کہ ہماری میکے سسرال میں ایکسیپٹیبل ہو سکتا ہے، محبت کا اظہار وہ کریں، اور جو نہیں ہو سکتا کوئی بات نہیں، اگلی نسل تک جانے دیں اس کو. ہم سوچیں کہ جب ہمارے بچوں کی شادی ہوگی تو ہم اپنے آپ کو اتنا اسکلفل بنائیں کہ ہم ان باتوں کو وہاں پہ ٹھیک کرنا شروع کر دیں. اگر فیملی میں رشتہ ہو رہا ہو تو لڑکا کوئی جاب نہ کرتا اور اس کا مائنڈ بھی نہ ہو جاب کرنے کا، تو کیا بڑوں کی بات ماننی چاہیے؟ تو آپ ان سے پوچھیں کہ مجھے سپورٹ کون کرے گا. اسکلفل لڑکے کی تو بات کریں آپ نا کہ مجھے سپورٹ کون کرے گا، اور وہ کہیں گے اس کے گھر والے کریں گے. میرے پاس ہیں کچھ ایسے کیس کہ ایک اسی طرح فیملی میں انہوں نے شادی کر دی، اور آپ سوچیں کہ وہ لڑکا اس لڑکی سے جاب بھی کروا رہا ہے، خود کر رہا ہے لیکن اس کو اتنا خرچہ نہیں دیتا، وہ اسے جاب بھی کروا رہا ہے. اور اس کے بعد اس لڑکی کے والدین روز کھانا بنا کے بھیجتے ہیں، کیونکہ وہ پھر بچی جب گھر آتی ہے تو اتنے اور کام ہوتے ہیں کہ وہ تھک جاتی ہے، تو جی اب کھانا بنا کے بھیجتے ہیں. اور کیونکہ داماد نے کھانا ہے تو کبھی ککڑ بن رہا ہے تو کبھی اسٹیک بن رہے ہیں، تو اس کے تو مزے ہیں. اور وہ بیچاری سخت برڈنائز. تو جب انہوں نے مجھے بتایا تو اب میں اس کو وہی فائٹ فلائٹ اور فریز ہیلدی والا سکھا رہی ہوں. تو پہلا کام تو میں نے یہی کیا کہ ان کے والدین کو کہا کہ آپ کھانا نہیں بھیجیں گے. اور اس لڑکی کو میں نے کہا اگر تمہارا کچھ کھانے کو دل چاہتا ہے تو تمہارے اپنے پیسے ہوتے ہیں نا پے سے، تو منگوا لو جو چیز منگوانی ہے، جب ہسبینڈ گھر نہیں ہے آرام سے کھا لو. اور ہسبینڈ کو کیا کھلانا ہے؟ جو پیسے وہ دیتے ہیں اس بجٹ میں، چاہے دال آتی ہے کیا کھلانا ہے؟ کچھ نہیں. دیکھیں تو اب انہیلدی وہ ہو جائے گی نا فائٹ. دال بناؤ، سبزی بناؤ اور پیار سے کھلاؤ، نوالے بنا کے منہ میں ڈالو. اگر وہ کہتا ہے بھئی چکن بنا دو کسی دن، کچھ اور بنا دو، تو آپ پیار سے کہیں کہ آپ لے آئیے گا میں بنا دوں گی. تو ٹھیک ہے کبھی کبھار ادھر سے آ جائے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کی 2-3 اور چیزیں میں نے اسے سکھائیں، اس سے اس کے ہسبینڈ نے اس کو خرچہ دینا شروع کر دیا. پہلے وہ خرچہ نہیں دے رہا تھا. وہ کہتی ہے ہمارے تعلقات اچھے ہو گئے. آپ ہیلدی طریقے سے سچویشنز کو ڈیل کریں تو سچویشن بہتر ہو جاتی ہیں. یہ ہم نے کیونکہ سیکھا ڈراموں سے ہے نا. ڈرامے میں تو ہمیں کوئی
ہیلدی فائٹ فلائٹ اور فریز نہیں سکھاتے. ہمارے صرف جذبات کو ابھارتے ہیں اور ہمیں باغی بناتے ہیں. وہاں سے آپ کچھ نہیں سیکھتے. وہاں سے آپ صرف یہ سیکھتے ہیں کہ میں نے شادی نہیں کرنی اور میں نے پوچھنا نہیں اور یہی میں نے کچھ نہیں دینا. اور ڈرامے دیکھنا بند کریں گے تو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. آپ ایک ایسے ایکسپرٹس کو سنا کریں جو آپ کو اس طرح کی سمارٹ طریقے سکھاتے ہیں. اسکلز سیکھیں کہ کس طرح سے ہم نے باؤنڈری سیٹنگ کرنی ہوتی ہے. ہم نے خود سے بس ہم نے ورڈ سن لیا نا باؤنڈری سیٹنگ, تو ہم نے کیا سوچا ہے, ہم نے ہر بات پہ کہا دس از مائی باؤنڈری, دس از مائی پرسنل اسپیس. بس ہم نے یہ سیکھ لیا اور ہم نے یہ کہنا, ماں باپ کو بھی یہ کہنا شروع کر دیا. تو ہم انہیلدی طریقے سے کرتے ہیں. آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے میری باؤنڈری میں کیا کیا آتا ہے. جو اللہ نے حقوق و فرائض رکھے ہیں, نان نفقہ شوہر کا کام ہے, ٹھیک ہے. لڑکیاں کیا کرتی ہیں, شوہر پیسے نہیں دیتا اور اپنے ماں باپ کو رو رو کے کہتی ہے مجھے کچھ کپڑے بنا دے موسم کے. اب وہ کپڑے بنا دیتے ہیں, جب وہ شوہر کے ساتھ جاتی ہے تو شوہر کیا شو آف کرتا ہے, مطلب وہ کہتا نہیں ہے, لیکن لوگ تو یہ سمجھتے ہیں اس کی بیوی اتنے اچھے کپڑے پہن کے آئی ہوئی ہے. بیوی سے کہیں وہی پرانا جو جوڑا ہے وہی پہن کے جائے ان کے ساتھ, لپسٹک شپسٹک لگا لے. پھر خود کہے گا کہ تم نے کیسے کپڑے پہنے, تو مسکرا کے کہ کپڑے ہیں نہیں. تو جب وہ یہ کہے گی تو پھر وہ لے کے دے گا, کیونکہ اس نے اپنی عزت بنانی ہے سب کے سامنے. میں نا اتنی چلاک نہیں ہوں نا جیسی میری نندیں اور میری ساس ہیں. نہیں, آپ بے وقوف ترین ہیں. آپ کو قرآن اور سنت کے مطابق بھی عمل نہیں کرنا آتا. کوئی بات نہیں, اللہ دیکھ رہا ہے. آپ اپنا مائنڈ سیٹ ہیلدی رکھیں. لیٹ سے بالکل فرق نہیں پڑا اور آپ کے گھر والوں نے کپڑے دیا, کوئی تعریف کرے تو کہ امی نے عید پہ دیا تھا. اگر شوہر کے تم نے میری انسلٹ کر دی تو آپ کے نہیں, میں نے تو آپ کا نام ہی نہیں لیا اور میں نے سچی بات بولی. معصوم بھولے بھولے جواب دینے ہوتے ہیں. پرابلم ہماری یہ ہم کرتے ہی نہیں ہیں. ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ ہوگا نہیں. کسی بھی بک شاپ پہ جائیں, ان سے کہیں کہ مجھے اس ٹاپک پہ کتابیں دے دیں, جو بھی کتاب ہے پڑھ لیں. 19-20 کے فرق سے ایک جیسی کتابیں ہوتی ہیں. شوہروں کے راز کی حفاظت, یہ ہسبینڈ بہت زیادہ, یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 34 میں آ رہا ہے نا کہ قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ, کہ وہ قنوت اختیار کرنے والی ہیں, فرما بردار ہیں اللہ کی حفاظت کے تحت جو ان پہ ذمہ داری ہے ان کی حفاظت کرتی ہیں, یعنی رازوں کی حفاظت کرنا. اس میں آپ کو کلیئرٹی سے پتہ ہونا چاہیے کہ کہاں ابیوز شروع ہو جاتا ہے. چاہے وہ سیکشل ابیوز ہے, فزیکل ابیوز ہے, آپ نے اس کی حفاظت نہیں کرنی ہوتی. وہاں پہ ہیلدی فائٹ فلائٹ اور فریز میں جانا ہوتا ہے. جیسے مثلا 6 سال مارے کھاتی رہی ہے لڑکی, اب وہ اس کی بس ہوگی, اب وہ خاندان کو بتاتی ہے تو خاندان والے کیا کہتے ہیں, 6 سال کہاں تھی. میں یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ پہلے دن میں ہی آپ کچھ کریں. آپ کا پہلا کام یہ ہونا چاہیے, مطلب میری والدہ ہمیں ہمیشہ کہتی تھی زبان نہیں کھلنی چاہیے. پہلا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ زبان نہ کھلے. اگر آپ کے میاں نے غصے سے بات کی, منہ بند, کیونکہ پھر آپ جواب دیں گی, اس کے مقابلے میں جواب دیں گے, وہ جواب, آپ خاموش ہو جائیں اس وقت, اپنے آپ کو روک لیں, فریز کر لیں. ہاں 2 دن بعد ان سے کہیں سنیں آپ اس دن جو بات کر رہے تھے میرا بہت دل ٹوٹا. مسئلے کو ضرور حل کریں, لیکن زبان نے غلط بات پہ کھول دی. اگر انہوں نے ایک بات بولی, آئندہ نہ وہ کھول سکیں. اس کا یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے ایک تھپڑ مارا تو میں دوسرا تھپڑ ماروں اور پھر سوشل میڈیا پہ بہت اچھا ہوا, اگر مرد مار سکتا ہے تو عورت بھی مار سکتی ہے. انہیلدی پیٹرنز یہ نہیں ہم نے لے کر آنے, ہم نے ہیلدی پیٹرنز اپنے اندر لے کر آنے ہوتے ہیں. کہ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو ان کو کہا کہ دیکھیں آپ زیادتی کریں, میں یہ چاہتی ہوں کہ ابھی آپ غصے میں ہیں, ہم اس کو آرام سے حل کریں, مسئلے کو ابھی حل کرو, تم بتاؤ. ویسے میں نے زیادہ تر کیسز میں دیکھا خواتین زیادہ ایموشنل ہوتی ہیں, مرد بلکہ ٹھہر جاتے ہیں. اکثر جب غصے والے مردوں سے بھی جب میری بات ہوئی ہے نا کہ آپ کیوں غصہ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ میری پیچھے پڑی رہتی ہے. تو میں جب خواتین کو کہتی ہوں تھوڑا صبر کر جائے کرو, نہیں کیسے. آپ اپنے گھر کی بھی خواتین کو دیکھیں جہاں ہسبینڈ وائف کی لڑائی زیادہ ہو رہی ہوتی ہے, اس میں عورت ایموشنل رول بہت بڑا پلے کرتی ہے. مار کھانے میں بھی زیادہ تر شروع میں آپ جتنی مرضی ریسرچز اور سٹڈیز پڑھ لیں, اس میں وہ کہتے ہیں کہ مرد جو ہوتا ہے جب غصے میں آتا ہے عورت کو وہاں سے ہٹ جانا چاہیے, ایگزٹ نہیں لیتی. تو مرد کئی دفعہ کہتے رہتے ہیں دیکھو پیچھے ہٹ جاؤ, کیا کر لیں گے آپ. وہ کہتا ہے دیکھو میرا ہاتھ اٹھ جائے گا, اچھا ماریں گے, ماریں, کہتا ہے کھا لو مار. میجورٹی کیسز میں کچھ ہوتے ہیں جنہوں نے بچپن میں بھی ماریں کھائی ہیں
اور وہ اب جوانی میں بھی ان کا ایٹیٹیوڈ بہت اگریسو ہوتا ہے اور وہ بات بات پہ مارتے ہیں. ہاں ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ان کو ڈیفینیٹلی پھر آپ کو کہنا ہوتا ہے کہ یو کین ناٹ اسٹیپ ان ٹو مائی باؤنڈری. اور ہنگامہ نہیں ایسا کریٹ کرنا ہوتا, آرام سے سارے گھر والوں کو جمع کر لینا ہوتا ہے کہ دیکھیں میں, اور یہ نہیں کہنا ہوتا میں نہیں رہوں گی اس شخص کے ساتھ, میں نہیں یہ کروں گی, یہ اس کو میں نے ایسے پکڑا ہے, چیٹنگ کرتے ہوئے پکڑا ہے, اس نے مجھے مارا ہے. نہیں, آپ کہتے ہیں اور بڑے کانفیڈنٹلی کہتے ہیں, ایسے ڈر کے بھی نہیں کہتے نہیں میں نے نہیں چھوڑنا, نہیں میں نے اسی کے ساتھ رہنا. آپ بہت کانفیڈنٹلی آرام سے بیٹھتے ہیں. جتنا آپ لاجیکل بات کرتے ہیں نا وہ ہارڈ ہٹنگ جاتی ہے. آپ کہتے ہیں کہ دیکھیں میں بہت اپسیٹ ہوں, امی ابو دونوں سائڈ کی پارٹیز کو بٹھا دیں, اور آپ کے میں بہت اپسیٹ ہوں اور میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں, مجھے ان سے بہت محبت ہے, میں آپ سب کی بہت عزت کرتی ہوں, لیکن میں چاہتی ہوں کہ جب بھی کوئی بات ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو, میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم اس کو مہذب طریقے سے اس مسئلے کو حل کریں. یہ مجھ پہ چیخیں چلائیں نا, اور یہ میرے پہ ہاتھ نہ اٹھائیں کہ تم نے ہماری بے عزتی کرا دی. آپ کے نہیں, میں بالکل آپ کی بے عزتی نہیں کرا دی, میں آپ لوگوں کی بہت عزت کرتی ہوں, تم نے سارے خاندان میں ہمیں بدنام کر دی. نہیں, میں نہیں بدنام کری, میں صرف اس بیہیویئر کو ٹھیک کرنا چاہتی ہوں, مجھے تو آپ سے بہت محبت ہے. اب آپ بتائیں ہم کبھی ایسے بیہیویئر کرتے نہیں, ایسے مسئلہ حل ہوتا ہے, ایسے چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہیں. لیکن ہم وہ کام نہیں کرتے, ہم تو اتنے ایموشنل ہوتے ہیں. ہم پہلے ساس سسر کو بتاتے ہیں, ساس سسر کہتے ہیں چپ کر جانا, بتانا نا. ساس کہتی ہے بیٹا میں نے بھی مارے کھائی ہیں, کوئی بات نہیں, دیکھو میری بھی زندگی گزر گئی ہے, کوئی نہیں, مت. تو ایسے مار دیتے ہیں, ہاتھ اٹھا دیتے ہیں, مت. تو عورتوں سے بات کر لیتے ہیں. پھر آپ اپنی امی کو بتاتے ہیں, امی بھی کہتی ہے بیٹا چپ ہو جاؤ, یا کہتے ہیں ابھی ہم تمہیں لے کر آ جائیں گے, ہم دیکھتے ہیں تمہارے سسرال والے کیسے ہمیں روکتے ہیں. مطلب ہم ہر سٹیج پہ کوئی غلط فیصلے کر رہے ہوتے ہیں. تو بڑے اچھے انداز میں آپ فیصلہ کرتے ہیں. پہلے آپ ہسبینڈ کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھیں ہم یہ بیہیویئر درست نہیں ہے, میں چاہتی ہوں اس کی اصلاح ہو جائے, کیونکہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے اور میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں. میں نے جتنے بہت لڑ رہے ہوتے ہیں میرے سامنے بیٹھ لڑ رہے ہیں, میں آدھا گھنٹہ سن رہی, نہیں میں نے کب کہا تھا, نہیں تم نے کہا تھا, میں نے کب کیا تھا, نہیں تم نے کیا تھا. تو میں 15-20 منٹ سنتی ہوں, پھر کہتی ہوں سنیں میں یہاں بیٹھی ہوئی ہوں نا, مجھ سے بات کر لیں. آپ آپس میں کریں گے تو پھر تو آپ لڑتے رہیں گے. مجھے نا انٹینسٹی سمجھ آ جاتی ہے کہ کیا ہے, تو میں ان کو کہتی ہوں اچھا میرا آپ دونوں سے ایک سوال ہے, آپ اس رشتے میں رہنا چاہتے ہیں؟ نہیں, ہاں رہنا چاہتے ہیں. تو میں نے کہا پھر چلے کوئی نئے بیہیویئر سیکھتے ہیں, نئے بیہیویئرس کی طرف آتے ہیں. یہ نئے بیہیویئرز آپ سیکھیں, مسئلہ حل, ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ آ گیا فیملی پلاننگ. اس میں یہ ہے کہ اگر آپ پڑھ رہے ہیں اور آپ آپس میں بلیو کرتے ہیں کہ ہمیں تھوڑا سا گیپ دینا چاہیے, اس پہ کوئی حرج نہیں ہوتا. جتنے نیچرل طریقے اختیار کریں وہ ٹھیک ہوتا ہے. لیکن نیچرل طریقے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نے تمہیں اپنے پاس نہیں پھڑکنے دینا کہ میں پریگننٹ نہ ہو جاؤں. یہ غلط بات ہے. ہسبینڈ کو اس کا رائٹ دینا ہے. اس کے علاوہ یہ کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ اسلام میں فیملی پلاننگ الاؤڈ نہیں ہے, وہ ایک میس اسکیل موومنٹ الاؤڈ نہیں ہے. اگر آپ کو اپنے لیے کوئی اسپیس دینی پڑتی ہے, انڈیویجولس کے مطابق الاؤڈ ہوتا ہے کہ آپ جیسے بچہ چھوٹا ہے تو آپ اس میں گیپ تھوڑا دیتے ہیں. ہاں اگر آپ کی پریگنینسی ہو گئی ہے تو پھر آپ ابورٹ نہیں کروا سکتے. یہ نہیں کہ میں بھی پریپیئرڈ نہیں ہوں اور میں یہ نہیں کر سکتی وہ نہیں کر سکتی. اس طرح سے ان چیزوں پہ آپ کو تھوڑا سا دھیان کرنا ہوتا ہے. پھر طلاق کے مسائل آ جاتے ہیں, اور اس میں بھی میرے پاس کئی کیسز آتے ہیں کہ بھئی ایک طلاق دے دی, غصے میں دے دی, تو پھر ہسبینڈ کو بھی سمجھانا پڑتا ہے کہ آپ اس رشتے کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں کہ نہیں. کہتے ہیں میں رکھنا چاہتا ہوں لیکن بس وہ میں نے غصے میں کر دیا. تو میں نے کہا اس کا مطلب آپ کو اپنی اینگر مینجمنٹ پہ کام کرنا ہے. یعنی دونوں پارٹیز کو نا سکھانے اور سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ جنرلی ہمارے نا کلچرز میں ہم نے مردوں کو بہت لیوریج دی ہوتی ہے نا, تو ان کو کوئی سمجھاتا نہیں ہے. یوزلی عورت کو ہی سمجھایا جاتا ہے. تو طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ دونوں کو سمجھایا جائے اور پازیٹیو طریقے سے سمجھایا جائے. جب آپ پازیٹیو طریقے سے کسی کو سمجھاتے ہیں تو پھر مسئلے مسائل جلدی حل ہوتے ہیں. اس میں پھر بھی یہ کہوں گی کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے جیسے کہیں شادی ہو رہی ہے یا ہوئی ہے, کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ آپ کو کوئی ایکسپرٹ کہتا ہے کہ یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پہ آپ منگنی توڑ دیں, طلاق لے لیں, گھر چھوڑ دیں, لڑائی جھگڑے ڈالیں, تھوڑا سا برداشت کر لیں. تو یہ جو آج کل کا کلچر بنا ہے نا کہ میں نے برداشت نہیں کرنا, اس کو بھی ٹھیک کرنا چاہیے. ہمیں جتنا ہم برداشت کرتے ہیں زندگی میں, ہمیشہ آپ کو کچھ نہ کچھ برداشت کرنا پڑے گا. شادی سے پہلے بھی
شادی کے دوران بھی، اور ایون اگر آپ شادی شدہ زندگی سے نکل آتے ہیں تب بھی. تو جتنا انسان اپنے اندر یہ صبر، انڈیورنس، یہ چیزیں زیادہ لے کر آتا ہے، ٹھہراؤ لاتا ہے شخصیت میں، بہت سے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو ابیوز کو ختم کرنے کے، ان ہیلدی پیٹرن کو ختم کرنے کے ہمارے پاس ہیلدی طریقے ہونے چاہیے. آپ اگر اتنا اپنے آپ کو اسمارٹ سمجھتے ہیں، عقل مند سمجھتے ہیں، تو پھر کام صحیح کریں نا. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جی میں چھوڑ کے آ گئی، میں بڑی بہادر ہوں، میں چھوڑ کے آ گئی. یہ تو کوئی بہادری نہیں ہے. بہادری یہ آپ اس سینیریو میں رہ کر سچویشن کو ٹھیک کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں کتنا ظلم برداشت کیا؟ کتنے سال کیا؟ 13 ایئرس کیا. ہم تو 2 دن بعد لڑائی جھگڑا ڈال کے آ جاتے ہیں. انہوں نے مجھے روٹی نہیں دی، انہوں نے مجھے سالن نہیں دیا، انہوں نے مجھے یہ جملہ بول دیا. ان بیہیویئرس کو ٹھیک کریں. کامیاب شادی شدہ زندگیاں اس لیے نہیں ہو رہی، جب کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں لڑکیوں میں ٹالرنس نہیں، اور ہمارا پارا چڑھ جاتا ہے، لڑکیوں کو کیوں کہتے ہیں، لڑکوں کی حالت دیکھیں. دس از اے فیکٹ. اللہ نے عورت کو بنایا ہے. بچہ کون پیدا کرتی ہے؟ عورت. یہ اتنا مشکل پروسیس ہے، اگر مردوں کو کرنا پڑ جاتا تو شاید کوئی بچہ نہ پیدا ہوتا. اور اللہ تعالیٰ نے عورت کو رکھا ہے گھر کی ڈومین میں مینلی. مرد کو بنایا ہے ٹف رف باہر کی ڈومین کے لیے. ہم نے سارے سسٹم کو اپ سائڈ ڈاؤن کر دیا. اس وجہ سے ہم سارے چکرائے ہوئے ہیں. ہم سے رشتے نہیں نبھائے جا رہے، ہم سے کام نہیں کیے جا رہے، ہم سے چیزیں نہیں ٹھیک ہو رہی. جیسے میں خود بھی ایک پروفیشنل فیملی سے ہوں. میری فیملی میں بہت پسند کیا جاتا ہے کہ عورت باہر جائے اور کام کرے. میں خود بھی کام کرتی ہوں، لیکن میں نے اللہ سے بڑی دعا مانگی تھی کہ میں آگے یہ چین توڑ دوں. میں نے اپنی بہوؤں کو روکا نہیں کبھی بھی کہ وہ کام نہ کرے. میں نے اپنی بیٹیوں کو بھی نہیں روکا کہ وہ پروفیشنل نہ ہوں. لیکن میری مدر نے بھی یہ کام ضرور کیا تھا بینگ پروفیشنل، کہ مجھے ہمیشہ بتایا تھا کہ پروفیشنل رہو لیکن گھر پرائرٹی ہے. یعنی عورت کو ہنر مند ہونا چاہیے. کپڑے بے شک درزی سیتا ہے لیکن تمہیں کپڑے سینے آنے چاہیے. تمہارا کھانا بے شک کک بناتا ہے لیکن تمہیں کھانا بنانا آنا چاہیے. ٹھیک ہے. تمہارے پاس ملازم ہے، بے شک وہ کپڑے پریس کرتا ہے لیکن تمہیں پریس کرنے آنے چاہیے. تمہارے پاس صفائی کے لیے بندہ ہے، بے شک وہ صفائی کرے لیکن تمہیں صفائی کرنی آنی چاہیے. یہ سکلز ہوتے ہیں، یہ سکل سیٹ ہے جو کہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. اگر آپ اس پہ کام نہیں کریں گے آپ تنگ رہیں گے زندگی میں. تو آپ کو اپنے لیے صحیح فیصلے کرنے ہیں، اگلی نسلوں کے لیے صحیح فیصلے کرنے ہیں. آپ اگر صحیح فیصلے کریں گے ابھی بہت سے کام آپ نہیں کر سکیں گے، لیکن آگے کی نسلیں پھر صحیح ہوں گی. آپ اگر ایسے ایسے غلط فیصلے کریں گے جس سے ویسٹرن کلچرز تباہ ہو گئے ہیں، آپ کی آگے نسلیں جین الفا اور اس سے آگے آنے والی اور زیادہ تباہی کی طرف جائیں گی. تو ان کو بچا لیں، اپنے گھروں کو بچائیں، ان کو بچائیں. عموماً جو جائز کریٹیسزم ہوتا ہے وہ تو ٹھیک ہے، آپ کی غلطی آپ مان دیں، کچھ بھی ایسا. کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے بس کیڑے نکالنے کی، یا ویسے کہ یہ ایسا کیوں کر دیا، ویسے اس کو کیسے ڈیل کریں؟ آپ مجھے بتائیں 13 سال کی مکی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ جائز کریٹیسزم ملا یا ناجائز ملا؟ کیسے ہینڈل کیا؟ اپنے مقصد پہ رہے. اپنے مقصد پہ رہے کہ میں نے دین پھیلانا ہے، مجھے یہ ذمہ داری دی گئی ہے، میں نے خود پریکٹس کرنا ہے اور دین پھیلانا ہے. آپ بھی اپنے مقصد پہ رہیں. میں نے اپنی شادی شدہ زندگی کو کامیاب بنانا ہے. جس نے ناجائز کریٹیسزم کرنا ہے کرتا رہے، میں نے ان سے الجھنا ہی نہیں ہے. ایموشنل انٹیلیجنس از دا سولوشن. پھر جہاں دکھ ہو رو لیا، اللہ کے آگے تہجد پڑھیں، نمازوں میں روئیں، پھر اپنے آپ کو ہیلدی کرنے کھڑا کر لیں. مجھے اپنی زندگی کو کامیاب بنانا ہے. آپ اپنی فیملی میں جا کر آج ذرا اپنی امیوں سے پوچھیں، ان کئیوں نے آپ سے شیئر بھی کیا ہوگا کہ بیٹا میری زندگی بہت مشکل تھی، تمہارے سسرال والے ایسے تھے، یہ تھا وہ تھا، تمہارے ابا بڑے سخت تھے، اب تو تمہیں جو نظر آتے ہیں وہ کچھ ہے ہی نہیں، کچھ کہتے ہی نہیں ہیں، لیکن میں نے بڑا صبر کیا، برداشت کیا، یہ کیا، الحمدللہ دیکھو اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا. ہمارا جواب کیا ہوتا ہے؟ میں تو ایسی زندگی نہیں گزاروں گی. ہمارا جواب یہ ہونا چاہیے آپ نے کون سے اسکلز کہاں اپلائی کیا، آئی وانٹ ٹو لرن دیم. میں بھی انشاءاللہ اپنی زندگی کو اسی طرح کامیاب بناؤں گی. آپ مجھے بتائیں شیطان کا حملہ سب سے زیادہ کس پہ ہے؟ میاں بیوی پہ. آپ کی شادی ہوئی نہیں، اس نے مسئلے کھڑے کیے نہیں. آپ نے پھر قرآن میں پڑھا کیا؟ یہ تو آنا ہی آنا ہے. آپ کو ایزی ٹیسٹ نہیں آنے لائف میں، کیونکہ آپ بڑا کام کرنے جا رہے ہیں، فیملی یونٹ کو اسٹرانگ کرنے جا رہے ہیں. تو آپ اس ٹیسٹ کو سمجھیں. مینجمنٹ کی یہ کہ میں نے تو
5 से 10 साल सब्र कर लिया कि मैं बोलूँगी जवाब दूँगी। इसका मतलब उसने स्किल नहीं ना डेवलप किए, उसने सिर्फ क्या किया, जैसे प्रेशर कुकर नहीं होता, वो बंद रखा ढक्कन और भड़कती रही, डिप्रेस रही और अब फट पड़ा प्रेशर कुकर। अगर आप साथ साथ मसलों को हल करते जाएं, स्किलफुल होते जाएं, स्किल्स नहीं हम सीखते, यहाँ पे मुझे कौन सा स्किल चाहिए, चलो जी गूगल करो, अच्छा जी ये देखो एंजाइटी हो रही है, एंजाइटी को कैसे ठीक किया जाता है, इस्लामी तरीका क्या है, साइकोलॉजिस्ट क्या बताते हैं, ब्लेंड करो चीज़ों को, पॉजिटिव पर्सपेक्टिव। जिस इंसान ने आखिरत को टारगेट किया हुआ है वो दुनिया के मसलों को इतना बड़ा नहीं समझता। मुझे तो जन्नत में जाना है, मैं तो हर दिन, मुझे भी आपका ख्याल है कोई डिप्रेशन नहीं, कोई मसला नहीं मेरी ज़िंदगी में। जब आप क्लास 1 में होते हैं, क्लास 1 का टेस्ट होता है, जब आप PhD करते हैं PhD का टेस्ट होता है। मैं जब 50 ईयर्स की हुई तो मैंने सोचा अच्छा आप टेस्ट कम हो जाएंगे, उफ ऐसे ताबड़तोड़ हमले हुए टेस्टों के ज़िंदगी के, सांस नहीं आ रहा था। मैं बैठी और मैंने सोचा मैंने कैसे ये एज्यूम कर लिया था कि कोई ज़िंदगी में टेस्ट नहीं आएगा। और मुझे अल्लाह ताला पे इतना प्यार है, अल्लाह ताला चाहते हैं कि मैं रिटायर ना हूँ, मैं पढ़ती रहूँ, सीखती रहूँ। तो मैंने दोबारा से सीखना शुरू कर दिया। वो 1-2 साल के जब झटके लगे, सोचा ये ना बस अब रिटायर होने वाली हूँ, ठीक होना, कहीं आप पढ़ना शुरू कर दो भाई। अब अपने आप को और ग्रूम करो, और ग्रूम करो, और ग्रूम करो, और चीज़ें सीखो, और इस चीज़ के ऊपर अपना काम करो। यही तो कहा गया ज़िंदगी में अल्लाह ने कोशिश देखनी है। हम अपना काम पूरा करेंगे, क्यों हमें तो, मैं मतलब मुझे कोई मसला हो, दुख हो रहा है, बड़ा डिप्रेशन हो रहा है, कुछ करने को दिल नहीं चाह रहा, चीखे मारने को दिल चाह रहा है, रोने को ज़ोर ज़ोर से दिल चाह रहा है, फिर मैं अपने आप से पूछती हूँ जन्नत चाहिए या ये मसले? तो अंदर से आवाज़ क्या आती है? जन्नत। तो जन्नत चाहिए तो वो वाले काम करो, इन कामों से तो वक्त ज़ाया हो जाएगा। छोड़ो परे, जो करने वाले काम है वो करती हूँ, सोना है तो सोती हूँ, सोते वक्त सोची आए उल्टी सीधी तो मैं सोचूं को कहती हूँ अभी मुझे सोना है, सुबह आई थिंक अबाउट यू इन द मॉर्निंग, ये नहीं है टाइम अभी। और कोई लास्ट सवाल किसी का हाथ खड़ा हुआ था? मैंने कुछ शादियाँ ऐसी भी देखी है ना, वो आखिर तक 1% चेंज नहीं आता, फिर जो अगला होता है ना वो बस फिर सब्र करना सीख जाता है, वो कुछ भी मतलब वो सब्र करना नहीं सीखता, वो अनहेल्दी फ्रीज होना सीखता है। हम रोल मॉडलिंग से सीखते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।